اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 98 اور 99 تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے اہل کتاب کو۔ اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی، خاص طور پر یہودیوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشیں جو تھیں مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا کرانا، انتشار پیدا کرنا، ذہنوں میں شکوک شبہات پیدا کرنا اور آپس میں لڑائی جھگڑا پیدا کر کے ان کے ذہنوں سے اسلام کی حقانیت کو نکالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ مسلمان کوئی مسلمان ہوتا تھا تو یہ کوشش کرتے تھے کہ اس کے ذہن میں مختلف شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں، اور یہ کرتے تھے، اور تاکہ وہ اسلام سے نفرت کرے، اسلام کو چھوڑ جائے اور دوبارہ کفر میں چلا جائے۔ تو اس لیے یہ ان کی کوشش اس وقت سے تھی، اب بھی جاری ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو گمراہ کر کے ان کو اسلام سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس میں حتیٰ کہ اگر وہ اپنی کتاب میں تحریف بھی کرنی پڑے تو وہ اس سے بھی باز نہیں آتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی کتاب میں موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن پاک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی معلومات ان کی کتاب میں موجود تھیں، ان کو مکمل پتہ تھا، لیکن پھر حسد کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے، یہ ہمارے قبیلوں میں سے کیوں نہیں آئے، یہ قریش میں سے کیوں آ گئے، اس طرح سے، اور دوسرا دنیاوی جو ان کا لالچ اور عزت و حرص و ہوا تھی وہ بھی سامنے تھی۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، اسلام کا انکار کیا، قرآن پاک کا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اور حتیٰ کہ جو مسلمان ہوتے تھے ان کو بھی اسلام سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتے تھے تاکہ وہ مرتد ہو جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں۔ پڑھتے ہیں آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل یا اہل الکتابی، کل کہہ دو، ان کو بیان کر دو، ان کو بتا دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، لما تکفرون کیوں انکار کرتے ہو،
کیوں تم انکار کرتے ہو بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کا؟ لما تکفرون بِآیاتِ اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ واللہ، اور اللہ تعالی شہید، گواہ ہے، علی ما تعملون، اس پر جو تم کرتے ہو، یعنی جو تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ شہید کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو شاہد ہوتا ہے، شاہد کا مطلب گواہ۔ جیسے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے نا، تو عدالت میں کہا جاتا ہے گواہ لاؤ، کہ جس نے وہ آنکھوں سے وہ دیکھا ہو معاملہ تو وہ گواہ ہوتا ہے۔ تو یہاں شہید کا مطلب گواہ، کیونکہ اللہ نے فرما دیا واللہ شہید، کہ اللہ شہید ہے، اللہ گواہ ہے، علی ما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو وہ سامنے نظر آ رہا ہے، اللہ وہ سب کچھ آپ کا دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ قیامت کے بعد جب دنیا ختم ہو جائے گی اور اللہ کے حضور حشر کے دن سامنے ہوں گے تو اللہ یہ سب کچھ بیان فرما دے گا، اللہ کے فرشتے یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے وہ ان یہودیوں نے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں آئے تھے تو وہاں پر بھی اسلام کو نقصان پہنچانے والے یہی تھے۔ اور اگر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قاتلانہ حملے ہوئے ہیں وہ تقریباً انہوں نے کیے ہیں۔ ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا شماس بن قیس۔ یہ بوڑھا آدمی تھا لیکن دل میں بہت کینہ رکھتا تھا۔ مسلمانوں کو اتفاق اتحاد سے دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی تھی، یہ چاہتا تھا کہ یہ لڑائی جھگڑا رہے، ان میں یہ ایک دوسرے سے جدا ہوں، تو اس طرح سے اطمینان اور سکون ان سے ختم ہو جائے گا، تو خود بخود یہ دین ختم ہو جائے گا۔ یہ یہودی بہت مکار تھا، اور شان نزول میں یہی بات آتی ہے کہ اس یہودی نے دیکھا کہ انصار کے دو قبیلے، یعنی اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے انصار کے، جو مدینہ کے دو بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج۔ ان دونوں قبیلوں کے لوگوں کو جب اس نے دیکھا کہ یہ دونوں آپس میں بڑے اتفاق اتحاد سے ہیں اور ایک دوسرے سے خوشی خوشی مل رہے ہیں، محبت پیار ان کا آپس میں بڑھ گیا ہے، اور اس کو یہ سب کچھ اچھا نہ لگا، تو اس نے کوشش کی کہ ان دونوں میں کسی طرح جدائی کرائی جائے، لڑائی کرا دی جائے۔ تو اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ ان میں جدائی کیسے کرائی جائے۔ تو ایک شخص نے اس کو کہا کہ یہ کیونکہ ان دونوں قبیلوں میں اسلام لانے سے پہلے ان کے درمیان لڑائی ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھیں، اور ان جنگوں میں یہ جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی تھیں تو ان میں ان کے فخر یا اشعار ہیں، یعنی شعر ہیں جو بڑے فخر سے یہ پڑھا کرتے تھے، اگر وہ شعر جو ہیں ان کے سامنے پڑھ دیے جائیں تو یہ ان کے درمیان تلخی دوبارہ پیدا ہو جائے گی اور یہ ایک دوسرے سے لڑ جائیں گے، اتفاق اتحاد کا جنازہ نکل جائے گا۔ یعنی اس طرح کا مشورہ اس بندے نے اس کو دیا، وہ بھی انہی کا یہودی تھا۔ تو کیا ہوا، پھر انہوں نے کوشش کی اور پھر کسی کو بھیج کر ان کی محفل میں، مجلس میں، یہ ان کی پچھلی جو جنگ تھی اس کے اشعار، جو فخریہ اشعار تھے، وہ پڑھ دیے گئے۔ فوراً آگ بھڑک اٹھی، دونوں قبیلوں کے لوگ ایک دوسرے پر زبانی وار کے ساتھ
لڑائی شروع ہو گئی اور حتیٰ کہ ہاتھ پائی تک بات پہنچی اور لاٹھی اور ڈنڈے بھی چلنے لگے۔ یعنی دونوں قبیلوں نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے کا میدان بھی تلاش کر لیا کہ وہاں سے ہم دوبارہ یہ جنگ آپ سے کرتے ہیں، یہ لڑائی دوبارہ ہوگی۔ یہ ساری صورتحال اتنی شدید ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، دیکھو آپس میں اتفاق اتحاد، آپ کتنی خوبصورتی سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے تھے اور میں نے آپ لوگوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، تم جہالت میں پڑھ کر یہ کیسے کام کرنا شروع ہو گئے ہو؟ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھا اور دیکھا کہ ہم میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہمارے اندر کوئی شیطان گھس آیا ہے اور یہ شیطانی حرکت ہے جس کی وجہ سے ہم آپس میں لڑنے دوبارہ شروع ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے توبہ کی اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کر خوب روئے اور توبہ کی، اور اس طرح سے یہ حالت تھی ان کی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی سے دوبارہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور یہودیوں کی یہ چال جو تھی، یہودی جو شماس بن قیس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں میں اتفاق اتحاد کو توڑنے کے لیے، جھگڑا پیدا کرنے کے لیے، یہ لڑائی ان کی درمیان پیدا کرنے کے لیے جو ماحول بنایا تھا، ان کے جو فخریہ اشعار جو جنگوں والے تھے پچھلے پڑھ کر ان کی مجلسوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان میں دوبارہ اتفاق اور اتحاد پیدا کر دیا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، یہ ان کو بتا دو کہ ان کو بتا دو، کہہ دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا؟ کیونکہ ان کی کتاب جو ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اگر عیسائیوں کو دیکھیں انجیل میں، تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح اشارات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی بتایا ہوا ہے۔ تو سب کچھ موجود ہے، جب تمہاری کتابوں میں اللہ کی آیتیں موجود ہیں تو آپ اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو جب کہ اللہ آپ جو کچھ کر رہے ہو، واللہ شہید، اللہ تعالیٰ اس کا گواہ ہے، دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ ما تعملون، جو تم کر رہے ہو اللہ کو پتہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ سب پیش ہوگا۔ اس لیے حکم فرما دیا گیا کہ ان یہودیوں کو بتا دو کہ تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہر بات اور ہر کام کی خبر جو ہے وہ رکھ لی ہے، اپنے پاس ریکارڈ کر لی ہے۔ قیامت کے دن آپ کو معلوم ہو جائے گا، پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یعنی کہ اس طرح سے جو حرکت کرتے ہو، جو دین حق میں لوگ آ چکے ہیں، انہیں دین حق سے ہٹانے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ ان میں نا اتفاقی اور جھگڑا کیوں پیدا کرتے ہو، جو کہ شدید ترین گناہ ہے، اور اس سازش کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت جو ہے، آیت نمبر 99 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل، کہہ دو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون، لما کیوں، تصدون روکتے ہو، کیوں روکتے ہو، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، سبیل راستہ، سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ من، اس کو جو شخص آمنا، ایمان لے آیا، جو ایمان لے آیا اس کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا، کیا تم ڈھونڈتے ہو، ایوجن، کجی یا ٹیڑھا پن، وانتم شہداء، اور جبکہ تم تو خود اس کے گواہ ہو، وما اللہ، اور نہیں اللہ، بغافل، غافل، بے خبر، اما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو، یعنی جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے
کہ کل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمنا تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ فرما دو اے اہل کتاب، کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے ایمان والوں کو؟ کیا تم اس میں عیب ڈھونڈتے ہو؟ کیا اور تم بخوبی جانتے تو ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کا تعصب اور حسد جو تھا مسلمانوں کی ترقی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آج بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کو یہود و نصارہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے اور بہکانے کے نئے طریقے اختیار کرتے رہتے ہیں۔ ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور گمراہ کرنا تو ان کا شیوا ہے، اور آج کل یہ مسلمانوں میں فرقہ وارائیت کو ہوا دے کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑاتے ہیں، اور وہ بھی لوگ بغیر کسی جانے پہچانے اور آپس میں یعنی جان پہچان کرنے کے باوجود ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جبکہ کچھ لوگ ان سے پیسہ لے کر، دنیاوی فائدے لے کر یہ آگ جھگڑے کی، لڑائی کی، نقصان کی آپس میں لگاتے ہیں، اور یہ جب آگ لگ جاتی ہے تو فرقے جو ہیں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور ان کو فائدہ مل جاتا ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ شروع سے چلتی آئی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کو جو ایمان لا چکا ہو اسے اللہ کی راہ سے ہٹانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کیا تم اللہ کے دین میں، اللہ نے فرمایا تبغونہا عوجا، عوجا کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن۔ کیا تمہیں کوئی ٹیڑھا پن نظر آتا ہے دین اسلام میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، اسلام میں کیا کوئی ٹیڑھا پن نظر آتا ہے؟ وانتم شہداء، اور تم تو خود اس کے گواہ ہو، کیونکہ تمہاری کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مبارک لکھا ہوا ہے، اسلام کے بارے میں مکمل بتایا ہوا ہے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی مکمل معلومات موجود ہیں، اور کتاب و قرآن پاک کا بھی موجود ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس جب موجود ہیں، تم خود اس کے گواہ ہو، تو پھر اس کے اندر تم کون سا ٹیڑھا پن، کون سی کجی، کون سی آپ بل تلاش کرتے ہو؟ جیسے کپڑے میں بل آ جاتا ہے نا، تو وہ اس کو سیدھا کرنا ہوتا ہے، یہ کون سا بل آپ کو نظر آتا ہے اس میں؟ جبکہ آپ خود گواہ ہو، آپ کی کتاب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے، اسلام کے بارے میں موجود ہے، اور قرآن پاک کے بارے میں کتاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیں گے، یہ سب معلومات موجود ہیں۔ تو پھر آپ کو جب علم بھی ہے تو پھر آپ کو کون سا ایسا ٹیڑھا پن جو آپ کو لگتا ہے یا آپ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ یعنی تم اللہ کے دین میں عیب اور کجی تلاش کرنے میں لگے ہوتے ہو، جبکہ خود جانتے ہو کہ اللہ کا دین سچا ہے۔ راہ حق سے بے خبر ہو کر، یعنی وہ کوئی بندہ کرے تو وہ علیحدہ بات ہے، آپ کو تو خبر ہے راہ حق جو ہے، اسلام جو ہے، اس کے بارے میں مکمل طور پر آپ کو خبر دے دی جا چکی ہے آپ کی کتاب میں۔ راہ حق سے آپ باخبر ہو کر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جو اللہ کا دین آپ دیکھیں نا قبول کرتے تھے لوگ، ان کو یہ مرتد بنانے کی پوری کوشش کرتے تھے، چاہے اپنی کتاب میں تحریف لفظی بھی کرنا پڑے، تحریف معنوی بھی کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے تو اس کے لیے سب کچھ کر لیتے تھے، کہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمان گمراہ ہو کر ٹیڑھی راہوں پہ چلنا شروع کر دے، اسی طرح آہستہ آہستہ وہ ہٹ جائے گا اسلام سے۔ تو یہ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی، تو یہ سب غلط ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کہ ایک بندہ جو ایمان لے آیا ہے، اسلام پر قائم ہو گیا ہے، اس کو اس راہ سے ہٹانا اور روڑے اٹکانا اور مختلف اس کے ذہن کی جو حالت ہے اس میں تبدیلی پیدا کرنا، اور مختلف طریقے اور شبہات اور شکوک پیدا کر کے
اور فرقہ وارائیت کا بیج بو کر اس طرح ان کو آپس میں لڑانا، ایک دوسرے سے جدا کرنا، اتفاق اتحاد کو خراب کرنا اپنے حسد، کینہ اور تعصب سے، اور یہ سب کچھ کرنا اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس کا حساب ضرور لے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو فرما دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تو یہ قرآن پاک سے بھی آپ کو مکمل طور پر سامنے آ گیا ہے، معلوم ہے، کیونکہ یہ اہل کتاب والے قرآن پاک بھی پڑھتے ہوتے ہیں۔ اللہ کی آیات کا ادھر سے بھی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں یہ آن ریکارڈ ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کے پاس موجود ہے، اور قیامت میں جب اللہ کے حضور یہ پیش ہوں گے حشر کے دن تو یہ سب معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے جو کیا تھا وہ اس کا اب خمیازہ بھگتنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی جو سازشیں ہیں ان سے محفوظ فرمائے، اور مسلمانوں کو امن و سکون میں رہ کر اس دنیا میں اپنی عبادت اور اسلام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آمین۔